نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ارشاد فرمایا اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ڈھیروں آیات زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کر کے احادیث کی طرف چلوں گا انشاءاللہ، اور پھر سلسلہ وار انشاءاللہ آگے کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے اہم مسائل پر بحث کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا۔ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وہ مال زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مال صدقہ خیرات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے پسند کتنا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں مال کی پاکی ہی تب ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہی تب ہوتی ہے جب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اس میں صدقہ نکالا جائے۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنے گا۔ اندازہ لگائیں اس آیہ مقدسہ سے ذرا توجہ کیجئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ جو کنجوسی کرنے والے ہیں، بخیلی کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب اپنے فضل سے تمہیں مال دیا ہے تو اس جو فضل سے اس نے دیا ہے بھی اسی کا، تو اس میں سے اس کے راستے پہ خرچ کرو۔ جب تم خرچ کرو گے تو وہ تمہیں ادھورا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں اس کے بدلے میں پھر بڑھا کر 7 گنا دے گا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں قرآن مجید فرقان حمید کی بکثرت آیات آئی ہیں۔ دوسرے پارے کی یہ آیات بڑی مشہور ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔ ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس سے اگائیں 7 بالیاں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت علم والا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب آپ کچھ خرچ کریں گے تو وہ بدلے میں اس کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے جس طرح ایک بالی ہوتی ہے، اس بالی میں پھر 7 دانے ہوتے ہیں، ایک تنا ہوتا ہے، اس تنے پہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ وہ مثال دی گئی کہ زکوٰۃ جب تم اللہ کے راستے میں دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں 7 گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور فرضیت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔
یاد رکھیے گا، زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کا وہ حصہ ہے جو شرع نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، نہ دینے والا فاسق ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے قتل کا مستحق ہے۔ لیکن چونکہ ہم اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، ہم یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اور اس کی ادا میں تاخیر کرنے والا انسان گناہگار اور مردود الشہادت ہوگا، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اتنا گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ عام فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب سنیے، بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی لاسٹ پہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ آیہ مقصد تلاوت فرمائی۔ اسی کی مثل نسائی ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں صحیح حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت بنے، اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ کیسے؟ کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے ہی انکار کر بیٹھے۔ اور یہ یاد رکھنا، زکوٰۃ ان بنیادی ارکان میں سے ہے کہ جن میں سے ایک رکن کا بھی انکار کرنے والا، کہ اس کی فرضیت کا انکار کرے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، ان کا انکار کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی انہی میں سے ایک رکن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد کا حکم دیا۔ امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ان سے آپ کیوں کر قتال کرتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا، مگر حق اسلام میں ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان پر جہاد کیوں کر؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، کہ نماز کو تو مانے فرض اور زکوٰۃ کو فرض نہ مانے۔ زکوٰۃ حق المال ہے۔ خدا کی قسم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ کے طور پر لایا کرتا تھا، ان کے پاس حاضر کرتا تھا، اگر وہ میرے دور میں، میری حکومت میں وہ بطور زکوٰۃ نہیں لاتا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، اور اس وقت میں نے بھی پہچان لیا کہ یقیناً آپ حق پر ہیں۔ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ اگر زکوٰۃ حقدار نہیں ہے لے گا تو پھر بھی اس پر وبال پڑے گا، اور اگر حقدار ہے ادا نہیں کرتا تو پھر بھی اس پر وبال پڑے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تونگروں کے لیے، محتاجوں کے لیے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض کریں گے، ہمارے حقوق جو تو نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلم نہ دیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ اب دیکھیں کہ جو محتاج تھے، جن تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے تھی، انہوں نے بھوک سے زندگی کاٹی، ان تک مال نہیں پہنچا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں وہ شکوہ کریں گے کہ یا اللہ، تیرے ان محتاجوں نے ہمیں بھوکا رکھا، ہم پر ظلم کیا، ہمیں اس حق سے محروم رکھا جو تو نے ان پر فرض کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا، پریشان نہ ہو، آج کے دن میں تمہیں قرب عطا کروں گا اپنا۔ سبحان اللہ۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائے گا جو دنیا میں محتاج رہے،
لیکن یہ جنہیں مال دیا تھا، جنہیں دولت عطا کی تھی، اللہ فرماتا ہے میں انہیں دور رکھوں گا۔ سنیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ جسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس جملے کو 3 بار ارشاد فرمایا، پھر حضور نے سر جھکا لیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی سر جھکا لیے اور رونے لگے، یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر حضور نے قسم کھائی۔ پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرہ اقدس پر خوشی نمایاں تھی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی۔ فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 6 چیزیں نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، شکم اور زبان۔ یہ 6 چیزیں جو ان کی ضمانت مجھے دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور سنیے ارشاد فرمایا حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو حضور کی زبان سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ معاملہ مبارک ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے پر جب وہ صاحب نصاب ہو، یہ شرط ہے جب وہ صاحب نصاب ہو۔ انشاءاللہ کل جو ہم درس بیان کریں گے اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کس پہ لاگو ہوتی ہے، کتنے پہ لاگو ہوگی اور کب اس پہ لاگو ہوتی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے جو پڑھا زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور ادا کرنے والے کو کتنا اجر دیا جاتا ہے، نہ ادا کرنے والے پر پکڑ کتنی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق لم یزل ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔